السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی قبلہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ بچہ یا کوئی جانور گندم کے اوپر پیشاب کر دے تو شرعی نقطہ نظر سے ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا ہے کہ گندم پر بچہ یا جانور پیشاب کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست گندم کے اندر جذب ہو گئی ہے، یعنی کہ گندم کے دانے پھول گئے ہیں، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا، اور اگر پھولے نہیں ہیں تو اس کو دھونے سے بھی پاک ہو سکتے ہیں۔ اگر پتہ ہے متعین جگہ پر لگا ہے کہ وہ فلاں حصہ پڑا ہے، وہ گیلا ہے، اور اس کو اٹھا کر اگر دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ اور امام محمد کے علاوہ باقی امام صاحب کے نزدیک یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر گندم پھول گئی ہے تو اس کو 3 مرتبہ پانی میں ڈالیں اور وہ بھیگی پڑی رہے، اور پھر جب وہ مزید پھول جائے تو اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جب وہ خشک ہو جائے تو دوبارہ پانی میں ڈال کر اس کو چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ وہ پانی اس کے اندر جذب ہو جائے اور وہ دوبارہ پھول جائے، پھر اس کو پانی سے نکال کر بعد خشک ہونے کے لیے رکھ دیں۔ اسی طرح پھر تیسری مرتبہ بھی اس کو پانی میں ڈالیں تو وہ جب وہ پانی جذب کر کے پانی اس کا جو ہے وہ خشک ہونے کے لیے ڈالیں گے تو تیسری مرتبہ جب خشک ہوگی تو وہ پاک ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ جو مشکل ترین ہے یہ اس وقت ہے کہ جب اس کو پتہ ہو کہ یہ فلاں اتنے دانے جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ اگر اس کے ناپاکی کا علم نہ ہو کہ ڈھیر کے اوپر نجاست پڑی ہے، اور اس کے طریقے مختلف ہیں، علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بھی فتاوی شامی کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ یا اس میں سے کچھ صدقہ کر دیا جائے۔ جب صدقہ کر دیا جائے گا تو یہ باقی گمان ہو جائے گا کہ جو باقی بچہ ہے یہ پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، یعنی کہ پاکی کا یقین تو ہے وہ پاک ہے لیکن ناپاکی کا شک ہو جائے گا۔ اور یہ اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، جو یقین ہوتا ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ گندم اٹھا کر صدقہ کر دی گئی یا کچھ اس کو تقسیم کر کے بورے بھر دیے گئے تو اس طرح پھر کیا ہوگا، اس میں سے کچھ کو بیچ دیا گیا تو پھر یہ ہوگا کہ جو چلی گئی ہے، بک گئی ہے یا صدقہ ہو گئی ہے یا پھر جو بوروں کے اندر الگ الگ بھری گئی ہے، اب یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بورے کے اندر نجاست والی ہے اور فلاں کے اندر پاک ہے۔ تو جب شک ہو جائے گا تو اس طرح پاکی کے اندر شک ہوگا اور جو یقین ہوتا ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یہ حکم ہے کہ جب اس کو پتہ نہ ہو کہ کس جگہ پر نجاست گری ہے تب تو اس کو یا تو تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ بورے بھر لیے جائے، یا پھر اس میں سے کچھ صدقہ کر دیا جائے، یا ان میں سے کچھ جو ہے وہ بیچ دی جائے۔ اب جو ہے وہ یہ ہوگا یہ ہوگا کہ جو بک گئی ہے یا جو صدقہ ہو گئی ہے یا پھر جو بورے کے اندر الگ سے بھر کے چلی گئی ہے وہ اس کے نجاست اس کے اندر چلی گئی ہے، بقیہ کے اندر شک ہو جائے گا تو اس طرح وہ پوری گندم کو پاک ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا، کیونکہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے وضو کیا تھا اور اس کو وضو کرنا یاد ہے، یقین کے ساتھ یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا ظہر کی نماز کے لیے، اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن وضو ٹوٹنا یاد نہیں ہے، کرنا یاد ہے اور ٹوٹنا یاد نہیں ہے، تو اب ٹوٹنے میں شک ہے، کرنے کا یقین ہے، تو جب تک اسی یقین کی طرح یعنی کہ وضو کرنے کے جس طرح کہ یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا اسی طرح اس کو یقین ہوگا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تب تو اس کو بے وضو قرار دیں گے، وگرنہ اس کا وضو ہوگا، اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ضمنی ایک مسئلہ آپ کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ باقی اسی طرح اگر کوئی گندم کے اندر یا باقی کسی چیز کے جو گندم کے دانے کی طرح اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ تلی ہو گئی، جو ہو گئے وغیرہ، جس میں نجاست پڑ گئی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ کہاں پر پڑی ہے، کس جگہ پر لگی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یا تو تقسیم کر دی جائے، ان میں سے کچھ صدقہ کر دی جائے یا اس کو کچھ میں سے بیچ دیا جائے۔ اس طرح پوری ڈھیر کے اندر جو ہے وہ نجاست کا ہونا مشکوک ہو جائے گا اور شک کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی پاک چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔